اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان. صلوات پڑھ دے محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. کافی سوچتا رہا میں کہ مجلس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم سب کی توجہ ہر مجلس کے بعد ہمارے زمانے کے مولا اور آقا کی طرف زیادہ ہو جائے. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک مجلس ایسی ہو جس میں بیٹھنے کے بعد میری توجہ امام زمان علیہ السلام کی طرف زیادہ نہ ہو. یہ کس طرح کی مجلس ہوگی؟ کیا یہ مجلس ایسی ہوگی؟ بہرحال جیسا اسے ہونا چاہیے نہیں، میرا اپنے خیال میں ایسا نہیں ہے. ایک نہایت بزرگ عارف سے میں نے یہ سنا کہ اگر کوئی بھی کام آپ کو راہ امام زمانہ علیہ السلام میں اور مولا کے ظہور میں مقدمہ سازی میں مدد نہیں کر رہا تو جان لیں کہ یہ بہت اچھا کام نہیں تھا. یہ بہت اچھا کام نہیں تھا. بالکل اس سے مشابہ جملے ملتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ میں. کیا کہتے ہیں؟ خسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خدایا ہر وہ ڈیل، ہر وہ معاملہ جس کو انجام دینے کے بعد تیری محبت زیادہ نہ ہو، خسارے کا معاملہ تھا. ہر وہ معاملہ یعنی ہر نماز، ہر حج، ہر مجلس، ہر ماتم، اگر اسے انجام دینے کے بعد بھی میرے دل میں خدا اور اہل بیت کی محبت زیادہ نہیں ہوئی تو پریشان ہونا چاہیے. ان کا ایک ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت زیادہ ہو جائے. لہٰذا سزاوار جانتا ہوں کہ دیکھیے آپ پاک دلوں کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں، خصوصاً پہلا دل ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس وقت عزا برپا ہو چکی ہے. جناب زہرا عزادار ہیں اس وقت، جناب رسول خدا امام زمان علیہ السلام عزادار ہیں. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ جب عزاداری میں مشغول ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں جہاں
کوئی ضرر جسمی ہمیں پہنچتا ہے، کوئی شخص ممکن ہے بے ہوش ہو جائے، کسی میں ممکن ہے ضعف پیدا ہو جائے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمیں اہل بیت کے غموں کا اندازہ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ امام جس کے آنکھوں کے سامنے ہر وقت کربلا رہتی ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لہٰذا بعض بزرگان نے کہا کہ عاشور کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہونا چاہیے کہ انسان امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ دے، یعنی خدا سے کہے خدایا ایسا نہ ہو میرا آقا و مولا غم کی وجہ سے مر جائے۔ عاشور اس طرح سے مولا کا گزرتا ہے، لہٰذا سزاوار جانتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آپ پاک دلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سب مل کے اپنے مولا کے لیے دعائے حفظ امام زمان پڑھتے ہیں، شاید اس کی بدولت مولا ایک نظر لطف ہماری طرف کر دیں۔ اگر مولا نے نظر لطف ہماری طرف کی، مجلس قبول ہو جائے گی، مجلس قبول ہوگی، مولا کی محبت بڑھے گی۔ سوچیں تو زمانے کا حسین ہے، زمانے کا علی، لہٰذا ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں جیسے گدا اٹھاتا ہے۔ بھیکاری بھیک مانگنے آیا ہے خدا سے، مانگ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا مولا سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ ذرا سوچ کے بتلائیے، جب جناب زہرا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھیں گی کہ اٹھے ہیں، ان کے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ نظر لطف کریں گی، انشاءاللہ مجلس مورد لطف اہل البیت ہوگی۔ مورد لطف اہل البیت ہو گئی تو ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ان کی قبولیت ہو گئی تو بیڑا پار ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے خصوصاً کہوں گا، ان لوگوں کے دل پاک ہیں، شاید ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہماری مجلس قبول ہو جائے۔ کوشش کریں جس وقت آتے ہیں مجلس میں ایک وضو کر لیں، وضو کر کے آئیں گے، ایک نورانیت ہوگی، شاید آپ کی وجہ سے خدا اس مجلس کو قبول کر لیں۔ درست ہے؟ سب اگر کریں تو کیا ہی اچھا ہے۔ یعنی ایک ایسی جگہ پر ہم آ گئے ہیں جہاں توقع ہے کہ اگر ہم نے خلوص سے اور محبت سے جناب زہرا کے بیٹے کو یاد کیا، ان کی مصیبت پڑھی تو وہ تشریف لائیں گے، تو کیا سزاوار ہے کہ ایسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوں جہاں وہ آ رہی ہوں اور ہم بغیر وضو کے ہوں؟ نہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ وضو کریں۔ بہرحال خدا ہم سب کو یہ آداب انشاءاللہ رعایت کرنے کی توفیق عطا کرے اور اسی کے ذریعے سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے اس عشرے میں؟ واضح سی بات ہے کہ مجھ جیسا ایک طالب علم اپنی تمام تر جہالتوں کے ساتھ آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ ممکن ہے آپ ہی میں موجود ایک شخص ہو جو مجھ سے بہتر سمجھا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ جو پڑھا ہے، وہ جس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے ذہن میں جو موضوع گھوم رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسی جگہ پر میں مسلسل 2 سال انسان کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں، اس کے مقامات کیا ہیں۔
میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں وہ گفتگو موجود ہو یا دیگر جگہوں پر آپ نے یہ گفتگو سن رکھی ہو تو ایک مقدمہ ہے اس موضوع کے لیے کہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن کی نگاہ میں انسان کامل اور قرآن کا کیا تعلق ہے. انسان کامل کہیے یا انسان الہی کہیے یا انسان قرآنی کہیے، اس میں اور خود حقیقت قرآن میں کیا تعلق ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود قرآن کے بارے میں گفتگو کرنی پڑے گی. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے مراتب کیا ہیں؟ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کے اوصاف کیا ہیں؟ اگر اوصاف قرآن کسی شخص میں آ جائیں تو اس کا لازمہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بحثیں ہمیں کرنی پڑیں گی. لہٰذا کچھ بحثیں میں انشاءاللہ قرآن سے متعلق کروں گا. اگر فرصت ملی تو اس کا تعلق اس انسان سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس کے وجود میں قرآن ہو، جس کے وجود میں قرآن ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب آپ سب اپنے اذہان عالیہ تھوڑی دیر کے لیے میرے سپرد کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. عام طور سے ہمارے ہاں تصور کیا ہے، قرآن کیا چیز ہے؟ جو عمومی تصور ہے وہ یہی ہے. حتیٰ علماء نے علوم قرآن میں جو تعریفیں کی ہیں، قرآن کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، وہ بھی یہی کہ وہ کتاب جو ایک جلد کی شکل میں دو گتوں کے درمیان میں ایک کتاب کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، کلام الہی کے عنوان سے یہ کہا ہے قرآن. کوئی غلط تعریف نہیں ہے، یہ تعریف درست ہے، لیکن یہ پوری تعریف نہیں ہے. میری نگاہ میں یہ قرآن کے فقط ایک درجے کی تعریف ہے، حقیقت قرآن کی تعریف نہیں ہے. یہ جو قرآن جس کو ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی انک ہے جو انک پاٹس میں تھی، وہی سیاہی اور روشنائی ہے جو انک پاٹ میں تھی، مرتبان میں تھی. آپ نے اسے فرض کریں اسکینر میں ڈال دیا یا قلم کے ذریعے سے کاغذ کے اوپر ایک خاص نقش کی شکل میں ڈھال دیا. یہ کاغذ اس نقش سے پہلے کوئی بہت متبرک اور قابل احترام چیز نہیں تھی. یہ انک اس نقش سے پہلے کوئی بہت قابل احترام چیز نہیں تھی، عام انک تھی. حتیٰ وہ قلم بھی عام قلم تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اسے ان نقوش کی شکل میں کاغذ پہ بکھیرا، اب آپ نے کہا کہ یہ انک قرآن ہے. وہی سیاہی اور روشنائی، اب آپ نے کہا یہ قرآن ہے، اب اس کا احترام واجب ہے. اب اگر اس میں لفظ شیطان بھی لکھا ہوا ہو تو آپ بغیر وضو کے اسے مس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کا جز ہے وہ لفظ. چونکہ قرآن کا جز ہے لہٰذا اب اس کے مختلف احکام ہیں. آپ وہی پرانی انک سے تصور نہیں کر سکتے. حتیٰ وہ کاغذ کا وہ حصہ جہاں پر یہ انک بکھری نہیں ہے، اگر اس کو آپ نے دیکھا کسی ایک جگہ پر ہے، خیر اس انک کی وجہ سے اس پورے کاغذ کا احترام ہے، اسے اٹھا لیں گے، اسے چومیں گے. یہ مختلف احکام ہیں. کس کے؟ اس انک کے، ان نقوش کے. لیکن کیا یہی ہے جو رسول خدا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور بس؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی؟ کیا یہ تھا جو حضور تک آیا تھا؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے
ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آگے بڑھوں گا۔ جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک مرتبے کا اور ایک درجے کا نام ہے وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن یہ حقیقت کاملہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن مختلف درجات رکھتا ہے، حقیقت قرآن مختلف درجات پر مشتمل ایک حقیقت ہے۔ ان درجات میں سے ایک درجہ جو سب سے نچلا ہے وہ ہم تک آیا ہے۔ اس درجے کے علاوہ بھی قرآن کی حقیقت کے درجات ہیں، عام طور سے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مثال عرض کرتا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال یا یہ گفتگو جو میں نے شروع کی ہے اس سے متعلق سوال ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کی جو بھی حقیقت ہو، جو بھی حقیقت بلا استثناء، اس کے 4 قسم کے وجود آپ فرض کر سکتے ہیں، یا اس کے وجود کے 4 قسم کے درجات آپ فرض کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حقیقت لے لیجیے، مثلا قلم، مثلا پانی، مثلا آگ، مثلا آپ خود، میں، یہ ممبر، ہر چیز، اس کے 4 قسم کے درجات آپ فرض کر سکتے ہیں۔ مثلا لفظ پانی، اس کے 4 درجے ہیں، 4 قسم کے وجود ہیں، بعض نے کہا 4 قسم کے اوریجنز ہیں، موطن ہیں، یہ 4 قسموں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے وجود لفظی پانی۔ وجود لفظی پانی کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ اللسان، زبان کے ذریعے سے جو فریکوینسی، مختلف فریکوینسی میں حروف نکلیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ مثلا میں زبان سے کہوں پانی، یہ لفظ پانی یہ وجود لفظی پانی ہے۔ اگر میں اسی کو کاغذ پہ لکھ دوں، پے، الف، نون اور یا، یہ اسی پانی کا وجود کتبی ہے، یعنی میں نے حقیقت پانی کو خط کی شکل میں لکھا تو میں نے پے، الف، نون، یا، انگریزی میں لکھا تو واٹر، عربی میں لکھا تو ماں، فارسی میں لکھا تو آب، اس ایک حقیقت کو کتبی شکل میں نے پیش کیا ہے، نقوش کی شکل میں نے پیش کیا، تو یہ ہے اس کا وجود کتبی۔ ایک ہے اس کا وجود ذہنی۔ ابھی اب تصور کیجئے ایک بہت بڑا سمندر، پانی کا، گلاس، دریا، یہ جو وجود ہے اسے کہتے وجود ذہنی۔ ذہن میں پانی کا تصور کرنا، پانی کا وجود ذہنی۔ وجود لفظی، ہونٹ سے لفظ، زبان سے پانی بولنا۔ وجود کتبی، لکھنا۔ وجود ذہنی، سوچنا۔ ایک ہے وجود حقیقی اور خارجی، وہ پانی ہے جو میرے سامنے رکھا ہوگا، وہ نہیں ہے جو ذہن میں ہے، وہ نہیں ہے جو میں نے لکھا ہے، وہ نہیں ہے جو میں نے بولا ہے۔ وجود حقیقی پانی، یہ اس کا وجود حقیقی ہے۔ جب تاثیر اور ایفیکٹ کی بات آتی ہے تو وہ اثر جو وجود حقیقی کا ہے، نہ وجود کتبی کا ہے، نہ وجود لفظی کا ہے، نہ وجود ذہنی کا ہے۔ پیاس لگی ہو، آپ 100 مرتبہ پانی کو سوچیں، شاید پیاس نہ بجھے۔ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے لیکن پیاس بجھانے والا اثر نہیں ہے۔ لکھے پانی، پیاس نہیں بجھے گی۔ بولے پانی، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس کیا چیز بجھاتی ہے؟ وہ جو حقیقت میں پانی ہے، وہ جو وجود خارجی ہے پانی کا، وہ پیاس بجھائے گا۔ یعنی خدا اس کے ذریعے سے پیاس کو بجھائے گا۔ درست ہے؟ خدا اس کے ذریعے سے، بالآخر پیاس خدا ہی بجھاتا ہے، پانی فقط وسیلہ ہے۔ لیکن کون سی چیز ہے جسے وسیلہ بنایا خدا نے؟ وہ جو باہر خارج میں حقیقی پانی ہے۔
آپ جتنے موجودات تصور کریں سب کے لیے یہی مرحلہ ہے. حتیٰ اے سی، پنکھا، لکھ دیں پنکھا، ہوا نہیں آئے گی، پسینہ خشک نہیں ہوگا. بولیے پنکھا، پسینہ خشک نہیں ہوگا. سوچئے نہیں، لیکن جو اس کا وجود خارجی ہے، وجود حقیقی ہے، اس کے ذریعے سے خشک ہوگا. درست ہے؟ اب میں نے جو کہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں سوال ایجاد کرنا ہے وہ یہ ہے، قرآن ایک حقیقت ہے، قرآن ایک حقیقت ہے. اس کے 4 قسم کے وجود یا 4 قسم کے موطن ہونے چاہیے، وطن ہونے چاہیے. پہلا اس کا وجود لفظی، آپ نے زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ساؤنڈ ویوز ایجاد کی ہیں یہ کیا ہیں؟ قرآن ہے. لیکن کون سا وجود ہے؟ وجود لفظی. اچھا آپ یہی بسم اللہ لکھ لیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں. یہ جو کاغذ پہ آپ نے روشنائی کی شکل میں بکھیرا ہے، ایک خاص نقش بنایا ہے، یہ بھی قرآن ہے. لیکن کون سا وجود؟ وجود کتبی. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذہن میں متمثل کر لیں، ان نقوش کو ذہن میں لے آئیں. یا قاری کے یا حافظ کے ذہن میں جو نقوش ہیں وہ کون سا وجود ہے قرآن کا؟ ذہنی. قرآن کا ایک وجود وجود حقیقی ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک ہے اس کا وجود لفظی، ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود ذہنی. ہمارے گھروں میں جو رکھا ہے وہ کون سا وجود ہے؟ وجود کتبی ہے قرآن. ہمارے ذہنوں میں جو موجود ہے وہ ہے وجود ذہنی ہے قرآن. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے وجود لفظی ہے قرآن. قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ ہر چیز کے 4 قسم کے وجود ہے نا، قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے پانی والی مثال میں پیاس کا بجھانا یہ وجود حقیقی کی تاثیر تھی، اسی طرح سے قرآن کے وجود حقیقی کی ایک تاثیر ہوگی. جس طرح سے پانی لکھنے کی تاثیر وہ نہیں ہے جو حقیقت پانی کی ہے، اسی طرح سے قرآن لکھے ہوئے کی تاثیر وہ نہیں ہے جو حقیقت قرآن کی ہے. قرآن پڑھنے میں ایک تاثیر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اس روشنائی کو دیکھنے میں ایک تاثیر ہے، فقط نور کا اس روشنائی سے منعکس ہو کے میری آنکھوں پر پڑنا اور میری آنکھوں کے ذریعے سے میری روح پر اس کا مؤثر ہونا، اس نقوش کی، ان نقوش کی تاثیر ہے. اس کو پڑھنے کی تاثیر ہے. جو بھی اچھی بات کہتا ہوں اس کی ایک تاثیر ہے. اگر میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا تو اس کی ایک تاثیر ہے. اگر میں نے سورہ پڑھ کے تو کھانا کھایا اس کی ایک تاثیر ہے. اس سے انکار نہیں کرنا ہوں میں. حتیٰ اگر ذہن میں نے رکھا قرآن حفظ کیا، میری روح پہ اس کی ایک تاثیر ہے، ہر چیز پہ اس کی ایک تاثیر ہے، ان تمام وجود کی. لیکن قرآن کے حقیقی وجود میں جو قوت رکھی ہوگی وہ ان تمام تاثیرات سے زیادہ ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح سے پانی کے حقیقی وجود کی تاثیر ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس اب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا موضوع قرآن سے متعلق کیا ہے. ہم یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ واقعاً کیا قرآن کا کوئی حقیقی وجود ہے؟ اگر کوئی حقیقی وجود ہے تو وہ کیسا ہے؟ اگر کسی کو وہ حقیقی وجود حاصل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حقیقی وجود پانی کی ایک خاص تاثیر ہے، حقیقی وجود قرآن کی کیا تاثیر ہے؟ سوال ہے نا. خوب، اگر اس موضوع کو مزید پھیلایا جائے انشاءاللہ عرض کروں گا. قرآن نے خود بتایا ہے، قرآن خود بتاتا ہے. دیکھیے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام حقائق سے پردہ کشائی کرتی ہے، تمام تر حقائق سے. میرا نہ سمجھنا دلیل نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ پردہ کشائی نہیں کرتی ہے.
ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو خود نور مبین ہے، بہت روشن ہے، ہر چیز کا علم دیتا ہے. یہ ہر چیز کا علم اسی قرآن میں. میرا نہ سمجھنا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. خوب اگر ہر چیز کا علم ہو قرآن میں تو خود قرآن سے متعلق علم بھی تو ہوگا قرآن میں. یعنی اگر قرآن ہر حقیقت کو سمجھاتی ہو، حتی اقل وہ حقائق جن کا تعلق ہدایت بشری سے ہے وہ سب کے سب قرآن میں ہیں، وہ سب کے سب قرآن میں ہیں. لہٰذا قرآن ان حقائق کو بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں نہ سمجھوں یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اس میں نہیں ہے یہ معرفت. جن کا کام ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کا وہ بخوبی سمجھ لیتے ہیں. جن کی خدا نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں. لہٰذا قرآن میں یہ تمام حقیقتیں. اسی لیے ایک عالم دین کے بقول انہوں نے فرمایا کہ جس وقت ہم تفسیر قرآن کرتے ہیں، تفسیر قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مفاہیم سے پردہ کشائی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، قرآن سے پردہ کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نور مبین ہے. وہ خود بھی نور ہے اور نور بھی واضح ہے. اگر کوئی چیز واضح ہو اور ہر چیز کو واضح کرتی ہو تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو واضح کرنے والا کوئی آئے؟ نہیں، اس کو واضح کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے اس قرآن کی حیثیت سے. پھر انہوں نے فرمایا تفسیر فسرہ سے ہے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے نقاب کو اتارنا، ماسک کو اتارنا. انہوں نے فرمایا کہ ہم جب تفسیر قرآن کرتے ہیں تو قرآن پر سے کسی پردہ کو ہٹاتے نہیں ہیں، پردہ کشائی اپنی روح اور فہم سے کرتے ہیں. یعنی روح میں اور فہم میں یا آمادگی حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو واضح چیز ہے اس سے ہمارا تعلق ہو جائے. لہٰذا قرآن میں کمی نہیں ہے، قرآن تو واضح ہے، نور مبین ہے. بس اب قرآن ایک ایسی حقیقت جو بہت واضح ہے اور ہر چیز کا علم اس میں ہے. خوب خدایا یہ جو قرآن ہے ہمارے تک آیا تو الفاظ کی شکل میں، لیکن کیا اس الفاظ کے علاوہ، ان الفاظ کے علاوہ بھی اس کے کوئی درجات ہیں؟ خود قرآن کی بارگاہ میں چلے جائیں تو قرآن کہے گا ہاں. کہاں کہہ رہا ہے؟ ایک سورہ میں خود قرآن اپنی معرفی کرا رہا ہے، بتا رہا ہے میں کون ہوں. کہتے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن واضح نشانیوں کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم عطا ہوا ہے. عجیب نہیں ہے؟ توجہ کریں، قرآن نے کیا کہا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. اگر قرآن کی فقط ایک حقیقت ہوتی، کتبی یا لفظی یا ذہنی، اس کی جائگاہ قلب انسانی یا سینہ انسانی نہ ہوتی. دیکھیں، لفظ کی جائگاہ، مفاہیم کی جائگاہ قلب انسان نہیں ہے، سینہ انسان نہیں ہے، ذہن انسان ہے، عقل انسان ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آیات بینات کی شکل میں کچھ ذہنوں میں تھا جنہیں علم عطا ہوا. نہیں، قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریسیورز، ہمارے علم کے ذرائع فقط
حواس خمسہ یا عقل انسانی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور وسیلہ ہے علم کا، وہ وسیلہ روح انسان ہے، وہ وسیلہ قلب انسان ہے، وہ وسیلہ کبھی فؤاد کے نام سے پہچانا جائے گا، کبھی صدر کے نام سے پہچانا جائے گا، کبھی روح کے نام سے، کبھی قلب کے نام سے۔ وہ وسیلہ، اس کے ذریعے سے مفاہیم نہیں درک کیے جاتے۔ توجہ کیجئے گا، اب دیکھیں، جب ہم کسی چیز کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو یہ معرفت ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی، مختلف درجات کی ہوتی ہے۔ ایک معرفت وہ ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، 5 حواس ہیں، ان کے ذریعے سے کسی چیز کی معرفت حاصل ہو، دیکھا، چکھا، مس کیا۔ ایک ہے علم جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے، کامن نہیں ہوتا، انڈیویجول اور پرسنل ہوتا ہے۔ مثلا میں نے اس لکڑی کو ہاتھ لگایا، اگر دنیا میں 1,00,000 اور لکڑیاں موجود ہیں تو مجھے ان کا علم حاصل نہیں ہوا ہے، صرف اسی لکڑی کا علم حاصل ہوا۔ اگر میں اس گلاس سے پانی پی رہا ہوں تو جتنے پانی موجود ہیں ان سب کا ذائقہ میں نے نہیں چکھا ہے، میں نے صرف اسی گلاس میں موجود پانی کا ذائقہ چکھا ہے۔ اگر میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، فرض کریں ایک دیوار کو دیکھا، تو دنیا کی ساری دیواروں کا علم نہیں حاصل ہوا، صرف ایک چیز کا حاصل ہوا جسے دیکھا تھا۔ حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم جزئی ہوتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم جزئی نہیں ہوتا۔ ہم جتنے قوانین بناتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں بناتے، عقل کے ذریعے سے بناتے ہیں، لہٰذا ان میں کلیت پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو بھی درک کر لیں آپ عقل سے، اس میں اور آپ میں ایک خاص قسم کی دویائی باقی رہتی ہے۔ وہ کس طرح کی؟ وہ یہ کہ جس چیز کا آپ نے تعقل کیا ہے، بے شک وہ مجرد ہے اور بے شک کلیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ حقیقت کی فقط ایک تصویر ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت خود نہیں آپ کو حاصل ہوئی ہے، حقیقت کے بارے میں ایک تصور حاصل ہوا ہے۔ مثلا آپ سوچئے بہادری کو، بہادری کے بارے میں آپ کا تعقل، بہادری کے بارے میں آپ کا تعقل آپ کو بہادر نہیں بناتا، فقط ایک تصور عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہادری کے بارے میں سوچنا یہ آپ کو بہادر نہیں بنائے گا، وہ بہادری ایک حقیقت کی شکل میں ہے جو ابھی تک آپ کی وجود میں نہیں آئی، آپ نے فقط اس کے مفہوم سے ارتباط قائم کیا ہے، فقط مفہوم سے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آئی کہ بہادری کیا ہوتی ہے، یہ ایک بزدل کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص خود بہادر ہو تو اب اس کے ذہن میں بہادری کا تصور نہیں آتا ہے، حقیقت بہادری اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو متقی نہیں ہے اسے مفہوم تقوی سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت تقوی سمجھ نہیں آتا۔ ایک بے وفا کو وفا کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن حقیقت وفا سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک جاہل کو مفہوم علم سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن حقیقت علم سمجھ نہیں آ سکتا۔ ایک درد رکھنے والے کو حقیقت درد سمجھ میں آتا ہے، لیکن جسے درد حاصل نہیں ہوا اسے فقط مفہوم درد سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تکلیف میں ہوں، وہ مفہوم تکلیف کو سمجھتا ہے، لیکن خود تکلیف اس کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ توجہ ہے، حقیقت کو حاصل کرنا اور بات ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور بات ہے۔ قرآن سے متعلق ہماری گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ بعض وہ ہیں جو قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کے وجود میں قرآن اتارا گیا ہے۔
زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. ہم اس بات پر کسی کے بارے میں خوش نہیں ہیں، چاہے آج ہی کوئی ہو کہ فلاں صاحب نے بیٹھ کے قرآن لکھا ہے. قرآن کو کاغذوں پہ لکھنا اور بات ہے، سینے میں اترا ہوا ہونا اور بات ہے. لہذا میں کہتا ہوں کہ ظلم ہے علی کے ساتھ اگر کسی سے بھی مقابلہ کیا جائے علی کا اور اہل بیت کا. ایسی ہستی ہے جس کے وجود میں قرآن ہے، جس کے سینے میں مفہوم قرآن نہیں اترا، اس لیے کہ سینہ جائے گاہ مفہوم نہیں ہے، سینہ جائے گاہ حقیقت قرآن ہے. اگر مفہوم قرآن اترنا ہوتا تو وہ ذہن میں آتا. مفاہیم کی دنیا ذہن کی دنیا ہے، سینہ اور قلب مفاہیم کی دنیا نہیں ہے، حقیقت قرآن کی دنیا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ایسا شخص جس کے وجود میں قرآن ہو، بس اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے یہ بات کرنی پڑے گی کہ قرآن مختلف درجات رکھتا ہے. ایک درجہ وہ ہے جو ہم تک آیا ہے اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ قرآن کا اس کے بعد بھی کوئی درجہ ہو. نزول قرآن کا ایک درجہ علم خداوند متعال ہے. توجہ، قرآن ایک رسی کی شکل میں، خود احادیث میں آیا ہے حبل اللہ المتین ہے، خدا کی مضبوط رسی ہے. اس رسی کا ایک سرا وہاں ہے اور دوسرا ہم تک آیا ہے. عجیب یہ ہے کہ کبھی امام کو کہا گیا ہے حبل اللہ المتین، کبھی قرآن کو کہا گیا ہے حبل اللہ المتین. معلوم ہوا ایسی حقیقتیں ہیں جن کا ایک سرا ادھر ہے اور ایک سرا ادھر ہے. کیوں ایسی حقیقت کو بنایا؟ تاکہ اسی سے تمسک کر کے انسان اس درجے سے بلند ہو اور وہاں تک چلا جائے، اس درجے سے بلند ہو اور وہاں تک چلا جائے. اس کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ کیا ہے؟ علم خدا. علم خدا لامتناہی ہے. دیکھیے قرآن نے کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، خدا نے بہترین بات نازل کی ہے. کتابا متشابہا مثانیہ، خدا نے بہترین حدیث نازل کی کتاب کی شکل میں. ایک ایسی بات، ایک ایسی حدیث ہے جو بار بار اپنے بارے میں یا اپنے اندر مختلف علوم کا بار بار تذکرہ کرتی ہے اور ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک حقیقت ایسی ہے جو جڑی ہوئی ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے سے یا اس کے نازل ہونے پر وہ لوگ جن پہ نازل ہوا ان میں ایک شعرار پیدا ہوا. تقشعر منہ جلود الذین، وہ لوگ جن کو قرآن کا علم دیا گیا جب یہ نازل ہوا اتنی سنگین حقیقت تھی کہ انہیں اپنے وجود میں ایک شعرار پیدا ہوا، محسوس ہوا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کے قلوب اور ان کی جلود یعنی ان کا پورا وجود اس نے آرامش پیدا کی. توجہ ہے نا کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ حضور آئے جناب زہرا کے گھر میں، آ کے کہا اے میری بیوی میں اپنے وجود میں ضعف پیدا کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ وہ ردا لا سکتی ہیں جو آپ کی ہے؟ پہلی وحی کا یہ اثر تھا، پہلی وحی کا. پھر آرام آرام سے یہ کیفیت. بہرحال قرآن کی عبارت یہ ہے کہ لین پیدا کیا، اس کیفیت نے نرمی پیدا کی، آرامش پیدا کی. خیر، ایک ایسی حقیقت جو دل رسول پہ نازل ہوئی.
وہ آیت بھی کہہ رہی ہے اور دیگر آیتیں بھی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ایک ایسی چیز ہے جو شروع ہوئی ہے تو علم خدا سے، وہ علم خدا جو لامتناہی ہے، وہ علم خدا جو عین ذات خدا ہے۔ عین ذات خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم بھی لامتناہی ہے۔ اس سے بہتر حدیث، اس سے بہتر بات ممکن ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ علم الہی ہے۔ اگر اس سے بہتر بات کرنا خدا کے لیے ممکن ہوتا تو پھر وہ قرآن ہوتا، اس سے بہتر ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر ممکن ہوتا اور قرآن پھر بھی نچلے درجے پر آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا نعوذ باللہ خداوند متعال جاہل ہے، عالم نہیں ہے، یا عاجز ہے، یا بخیل ہے، یا جانتا نہیں تھا کہ اس سے بہتر طور سے بات کی جا سکتی ہے، یا قدرت نہیں رکھتا تھا اس سے بہتر طور سے نازل کرنے پر، یا یہ دونوں تھیں لیکن پھر بھی بخل کیا۔ یہ تینوں صفات سلبی ہیں، نہ خدا جاہل ہے، نہ خدا عاجز ہے، نہ خدا بخیل ہے۔ لہٰذا جب حضور سے بات کی تو وہ علم خدا جو واجب ہے، جو عین ذات ہے، وہ نزول پیدا کرتا ہے اس علم واجب سے علم ممکن کی طرف۔ چونکہ حضور کی ذات ممکن ہے، نیسیسری بینگ نہیں ہے، پاسبل بینگ ہے، لہٰذا حضور پر جب آتا ہے تو اپنے اس مقام سے نیچے آیا ہے۔ یہ ہے نزول قرآن۔ لیکن ابھی حروف کی شکل میں، ساؤنڈ ویوز کی شکل میں، یا روشنائی کی شکل میں نہیں آیا ہے، ابھی بھی حقائق ہیں جو ماورائے عالم مادہ ہیں، جو قلب رسول پہ اترے ہیں، حروف کی شکل میں نہیں ہے۔ اگر حروف کی شکل میں ہوتا تو قلب رسول پہ نازل نہ ہوتا، اسماع رسول پہ نازل ہوتا۔ رسول کے کان ان حروف کو سنتے، رسول کا دل انہیں قبول نہ کرتا۔ قرآن نے کہا جبرائیل قرآن کو آپ کے دل تک لے کے آتے ہیں۔ دل ساؤنڈ ویوز کی جگہ نہیں ہے، حقائق کی جگہ ہے۔ حضور کے دل پر حقائق کی شکل میں آیا، لیکن پھر جب ہمارے تک آیا تو ایک مرتبہ پھر سے قرآن کا نزول ہوا، ایک مرتبہ پھر قرآن اس مرتبے سے نچلے مرتبے پر آیا۔ حضور کے دل پر آیا تو حقائق کی شکل میں، ہم تک آیا تو ساؤنڈ ویوز کی شکل میں۔ حضور نے ہمیں پڑھ کے سنایا وہ جو ان کے دل پہ نازل ہوا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ انزلنا ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دے وہ جو ان تک نازل ہوا ہے۔ دو قسم کے نزول ہیں، ایک جو رسول کے قلب پہ نازل ہوا ہے، ایک جو ہم لوگوں تک آیا ہے۔ ہم لوگوں تک الفاظ اور ساؤنڈ ویوز کی شکل میں اور نقوش کی شکل میں آیا ہے، لیکن حضور پر اس سے ماورا جتنے حقائق تھے قرآن کے وہ سب کے سب نازل ہو گئے ہیں۔ ایسی حقیقت ہے قرآن جو حضور کے دل پر حقائق کی شکل میں نازل ہو۔ جب حضور کے دل پر حقائق کی شکل میں نازل ہوا ہے تو اب اس دل کے صاحب کے اختیارات وہ نہیں ہوں گے جو ایک حافظ کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں حقیقت قرآن جس ظرف میں آیا ہے، جس ظرف نے اس حقیقت سے اتحاد پیدا کیا ہے، اس میں اور حافظ میں بہت تفاوت ہوگا۔ کیوں؟ حافظ کے ذہن میں فقط اور فقط ساؤنڈ ویوز یا نقوش آئے ہیں، لیکن وہ ہے جس کے دل میں حقیقت قرآن آئی ہے۔ یہ حقیقت قرآن اسے طاقت دیتی ہے، یہ حقیقت قرآن اسے ہر اس چیز پہ قادر بناتی ہے جس پہ خود قرآن قادر ہے۔ دیکھیں قرآن خود اپنے بارے میں بات کرتا ہے،
کہ قرآن کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مردے پہ 7 مرتبہ الحمد پڑھے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہے فقط قراءت قرآن کی تاثیر، اور وہ بھی ایک سورے کی، وہ جس کے وجود میں حقیقت قرآن ہو، وہ چاہے تو ٹھوکر مارے اور مردے اٹھا لے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ مجھے احساس ہے اور بخوبی احساس ہے کہ شاید تھوڑا سا وقت لگے آپ کو میرے ساتھ چلنے میں، لیکن اگر یہ مقدماتی گفتگو آپ کو سمجھ میں آ گئی تو شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صاحب کو کہتا ہوا میں سن رہا تھا، انہوں نے اپنا کلپ شائع کیا اور اس میں کہہ رہے تھے کہ میں نے تو رسول خدا کی وصایت کا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ رسول خدا کا کوئی بھی وصی تھا ہی نہیں سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے کوئی وصی تھا ہی نہیں، لہٰذا میں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ میں کہوں گا آپ اتنا تو درست سمجھے ہیں کہ رسول کا وصی قرآن ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ سمجھنے میں قاصر رہ گئے کہ اس قرآن کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہے، وہ ہے جس کے سینے میں قرآن آیا ہے۔ لہذا آدھی بات آپ کی درست ہے کہ ہاں حضور کا وصی قرآن ہے، لیکن کون سا قرآن؟ وہ جس کے سینے میں حقیقت قرآن ہے، یا نہیں وہ جو گھروں میں رکھا ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وقت تیزی سے گزر گیا، انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ اگر یہ گفتگو ہماری کسی نتیجے تک پہنچ گئی تو خدا نے چاہا انشاءاللہ خدا قبول کرے گا، اور ہماری دیکھیں ان مجالس کا صدقہ ہے کہ ہمارے بہت سے علمی مباحث ان مجالس میں ذکر ہوتے رہتے ہیں، ورنہ ہمیں کہاں فرصت ملتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم غور کریں کہ واقعاً وہ قرآن جس کو خدا نے میری طرف بھیجا ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید اس پہ گفتگو کروں۔ اتنی اہم چیز ہے یہ قرآن، اور اتنا اہم تھا یہ وحی کا سلسلہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو نوحہ پڑھا ہے، اپنی مظلومیت کا، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ حضور کے جانے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ایک بہت عظیم نعمت ہے جو حضور کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے، ہم لوگ قدردانی نہ کریں یہ بڑا ظلم ہوگا، اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ نہایت ظلم ہوگا کہ اگر ہم لوگ قدردانی نہ کریں۔ لہٰذا میرے ذہن میں آیا کہ یہ بحث بہرحال جائے گاہ رکھتی ہے۔ اور بھی نوحے پڑے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ جناب زہرا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نوحہ نہ فقط یہ کہ انہوں نے خود پڑھا ہے، جناب رسول خدا نے ان کی زندگی میں پڑھا ہے، اپنی ہی بیٹی کا نوحہ پڑھا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس بی بی پہ گریہ کیا ہے۔ نہ جانے عجیب دل تھا اس بی بی کا جو اتنے مصائب کو سہ گیا۔ وہ ظرف، وہ سینہ جس میں قرآن اترا ہو، کیا سزاوار ہے کہ اس میں میخ کھوپ دی جائے؟ ایک سینہ ہے جو جائے گاہ قرآن ہے، کیا سزاوار ہے کہ اس کو در و دیوار کے درمیان میں ایسا کیا جانا چاہیے؟ سوچے تو صحیح، ہمارے درمیان میں ایک بندہ ہو، ایک شخص ہو جس کے وجود میں قرآن ہو، اس کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ سزاوار تھی وہ شخصیت کہ وہ آئے تو رسول کھڑے ہو جائے۔ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے،
اتنا وزن تھا جناب کی شخصیت میں، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ وہ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم جمع ہوئے ہیں اسی کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آج کے بعد تو ہم اس کے بیٹے اور اس کے بچوں کا پرسہ دیں گے، آج میرا دل کرتا ہے اس کے بیٹے کو اس کی ماں کا پرسہ دے دیں، اس کے بیٹے کو اس کی ماں کا پرسہ دے دیں۔ ہمیں معرفت نہیں ہے، علی کو معرفت تھی، اس لیے زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے علی کا گریہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا علی میں گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، قبرستان جایا کرتی تھی، وہاں گریہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا ہاں چلے جائیے، بچوں کا ہاتھ تھاما، باہر نکل رہی تھی، دروازے کے قریب کھڑے ہو کے دروازے کو دیکھنا شروع کیا، دیکھا علی کی روح پرواز کرنے والی ہے، علی کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر انہوں نے سوچا کہ آج زہرا کو قبرستان میں ملنے جاؤں گا، ایک مرتبہ ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ جناب امیر نے کہا بی بی دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا میں چچا حمزہ کی قبر پہ آتی تھی، بابا کی قبر پہ آتی تھی، اس قبرستان میں آیا کرتی تھی، یہاں پر ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھتی تھی، کسی ظالم نے وہ درخت کاٹ دیا۔ دھوپ میں رسول کی شہزادی بیٹھی ہوئی، نہ جانے کس طرح کی مصیبتیں سہ گئیں۔ علی جس وقت گھر آیا کرتے تھے تو ہمارے استاد نے فرمایا جناب زہرا چہرے کی فقط ایک طرف علی کو دکھاتی تھی، دوسری طرف کیا تھا جو علی سے چھپا رہی تھی؟ دوسری طرف کیا تھا جو علی سے چھپا رہی تھی؟ شاید آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بی بی کے متعلق عجیب جملے ہیں، ناحلۃ الجسم، نہایت کمزور ہو گئی تھی آقا زادی، معصبۃ الراس، ہر وقت تکلیف رہتی تھی، محترقۃ القلب، دل جل چکا تھا۔ بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں میں دعا کروں گی، تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے آمین کہنا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم عجل وفاتی، خدا زہرا کی موت قریب کر دے۔ ذرا سوچیں تو کیا ہوا ہوگا، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، چھوٹی سی جناب زینب جب دیکھتی ہوگی میری ماں اس طرح کی دعا کر رہی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اپنے زخموں کو چھپا کے لے گئیں، اپنے زخموں کو چھپا کے لے گئیں۔ ایک دن شدید گریہ کر رہی تھیں، زخم کیا تھے بی بی کے، شدید گریہ کر رہی تھیں۔ علی گھر میں آئے، پوچھا بی بی آج اتنا گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا علی اپنے پر نہیں تمہاری مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں۔ علی میں نے سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا بی بی میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ سمجھ میں آئی یا میں کھل کے بیان کروں؟ عزاداران سید الشہداء، اسلام میں غیر مسلم کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، یعنی لوگ علی کو مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ میں سلام کرتا ہوں، وہ جسے رسول کہے کل ایمان ہے۔ سوچے زہرا کی کیا حالت ہوئی ہوگی، گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ گھر آئے تو دیکھا کہ گھر کے حالات کام کاج میں مشغول ہیں۔ کہا بی بی آج طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے؟ کہا علی آج بابا کی زیارت کے لیے گئی تھی، بابا کی زیارت ہوئی، مجھے کہہ رہے تھے بیٹی تم میرے قریب آنے والی ہو۔ علی میں زیادہ دیر کی مہمان نہیں رہی ہوں،
گریہ کر رہی تھی. پوچھا بی بی گریہ کیوں کرتی ہو؟ کہا علی میرے بعد تم پر جو ظلم ڈھائے جائیں گے. وصیتیں کرنا شروع کی. علی میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دینا. علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا. علی میرا غسل و کفن و دفن خود انجام دینا. ایک عجیب وصیت کر دی. علی میری قبر سے جلدی اٹھ کر نہ جانا. علی میری قبر پر دیر تک بیٹھ کے قرآن پڑھنا. علی تمہیں پتا ہے نا تمہاری تلاوت کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. وصیتیں انجام دی. علی ظہرین کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. چھوٹے چھوٹے شہزادے گھر میں آئے. آ کے پوچھا اماں کدھر ہیں؟ جواب ملا آرام کر رہی ہیں. کہا ہماری ماں اس وقت آرام نہیں کرتی. کہا شہزادو بیٹھو کچھ کھا لو اس کے بعد ماں کا پوچھنا. کہا آج سے پہلے ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھایا ہے؟ شاید دیکھا ہو بی بی کی آنکھیں لال ہیں. پوچھا میری ماں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ خبر ملی آپ کی والدہ اس جہان سے جا چکی. دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے. علی کو پکار رہے ہوں گے. سوچے تو 5-6 برس کے بچے آواز دے رہے ہوں گے بابا بابا. علی سے ملاقات ہوئی. خیبر اکھاڑنے والا علی جس وقت سنا سیدہ چلی گئی زمین پر منہ کے بل گر گئے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ گھر آئے سرہانے بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہتے ہیں سیدہ شاید فرمایا ہو یا بنت رسول اللہ. ہمیشہ اس طرح سے خطاب کرتے تھے اے رسول خدا کی بیٹی مجھ علی سے باتیں کرو. کوئی جواب نہ آیا. کہا بی بی علی آیا ہے. کوئی جواب نہیں آیا. آیت اللہ کاظم صدیقی نے کہا ایک مرتبہ کہا بی بی اگر مجھ سے بات نہ کی میں مر جاؤں گا. بی بی نے رجعت کی. امام علی علیہ السلام نے خود غسل و کفن دیا. نہ جانے کیا دیکھا غسل دیتے دیتے. ایک مرتبہ دیوار سے ٹیک لگا کے گریہ شروع کیا. جناب ام سلمہ نے کہا علی مجھے منع کرتے تھے آہستہ رو. ارے باہر بچے ہیں آپ کیوں اس طرح گریہ کرتے ہیں؟ کہا بی بی میری آقا زادی مجھ سے اپنے زخم چھپا گئی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا. علی نے صدا دی. آخری جملے اور زحمت تمام. علی نے صدا دی آؤ بچوں اپنی ماں سے ودا کر لو. بچے آئے. ایک جانب سے امام حسن ایک جانب سے امام حسین. ایک مرتبہ دیکھا گیا بندے کفن ٹوٹے. بچوں کو آغوش میں لیا. بچوں نے گریہ شروع کیا. آواز ہاتف آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو. فرشتوں میں تاب نہیں ہے. میں کہوں گا اے فرشتوں ذرا بتلاؤ تو یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے یا شام غریبہ؟ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی موجودگی میں اپنی ماں سے چمٹے ہیں. وہاں چھوٹی سی بچی کرتے میں آگ لیے منہ پہ تماچوں کے نشان لیے کانوں سے در چھپ خاک کربلا پہ دوڑ رہی تھی. آواز دیتی تھی بابا بابا. اے فرشتوں یہ بی بی کفن میں تھی. مجھ سے پوچھو حسین کا کیا عالم تھا. چھوٹی سی بچی باپ کے جنازے پہ پہنچی. سینے کی ہڈیاں نرم ہو چکی تھی. پتھر بہت زیادہ تھے. سر کٹ چکا تھا. آج سینے پہ نہ سوئی.
لا أحسن. وسيعلم الذين أيما ماتم حسين.